تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ہلیلویا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے شکر گزار ہیں، اور یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پیشن گوئی۔ اور یسایہ نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے حق میں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل۔ آپ سب میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیں۔ لیکن آواز کم ہے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ تو خداوند آپ تم کو ایک کیا بخشے گا؟ ایک نشان بخشے گا، اور ایک کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ہلیلویا۔ تو یسایہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں کہ خداوند آپ تم کو ایک کیا بخشے گا؟ نشان۔ تو یسایہ نبی کی کتاب، کیونکہ بائبل میں 4 انجیلیں ہیں، 4 خوشخبری ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ یہ 4 انجیلیں ہیں جو نئے عہد نامہ میں ہیں۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو یسایہ نبی کو بھی انجیل یعنی خوشخبری کی کتاب کہا گیا ہے، اور یسایہ نبی نے بھی یسوع کے آنے سے پیش تک کئی ہزار سال پہلے اس بات کی خوشخبری دے دی تھی کہ دیکھو تمہارے لیے خداوند ایک نشان، آپ ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان کیا ہوگا؟ جی وہ نشان کیا ہوگا؟ ایک کنواری کیا ہوگی؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور اس کے کیا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ہلیلویا۔ تو پہلی بات یہ ایک پیشن گوئی تھی، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے کئی ہزار سال پہلے یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور خدا کا کلام بائبل مقدس کے مطابق جو کئی ہزار سال پہلے بات پہلے سے کر دی گئی، اور وہ پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو وہ بات ہو رہی ہے۔ ہلیلویا۔ تو انسانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ جو آنے والے وقتوں کی خبر ہوتی ہے خدا پہلے سے اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آج سے اتنے سال بعد ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے خدا جو ہے وہ ہمیں آنے والے وقتوں کی خبریں دیتا ہے۔ تو یسایہ نبی کو بھی جب حالات بڑے بزرگ ہو چکے تھے، خطرناک ہو چکے تھے، تو اس حالات کے اندر جب انسانوں کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا، انسان بیچے جا رہے تھے اور انسانوں کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی تھی، تو تب کیا ہو گیا؟ تب یہ ہوا کہ یسایہ نبی نے اپنے لوگوں کو کچھ خبری سنائی کہ دیکھو خداوند تمہیں ایک نشان بخشتا، اور وہ نشان ایک کنواری عورت۔ خداوند تمہیں کیا بخشتا؟ ایک نشان، آپ ایک نشان بخشیں۔ ہلیلویا۔ یعنی کوئی اور تمہیں یہ خبر نہیں دے رہا، یہ نشان کوئی اور نہیں دکھا رہا، یہ نشان خداوند۔ اگر یہ نشان یعنی کنواری عورت، سنیں ادھر، اگر کنواری عورت کا نشان کوئی اور دکھاتا تو کبھی بھی مقدسہ مریم جو کنواری تھی اسے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی یسوع مسیح پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ خدا نے آپ ہمیں نشان بخشا تھا، اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کنواری جو ہے بھوکا جائے۔
تو خداوند آپ جب نشان بخشتا ہے تو تب ایک عجیب اور بڑا معجزہ ہوتا ہے جو نہ دنیا میں پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند آپ ہم سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ ہمیں نشان بخشتا ہے۔ کیا بخشتا ہے جی؟ نشان بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو یاد ہوگا باغ عدن میں کیا ہوا کہ آدم اور حوا نے کیا کیا تھا؟ آدم اور حوا نے کیا کیا تھا جی؟ گناہ کیا تھا، اور خدا نے آدم کو، حوا کو اور سانپ کو سزا دی، اور جب سانپ کو سزا دی تو اس سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت کی نسل سے پیدا ہو، کس سے پیدا ہوگا؟ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ اے شیطان، اے ابلیس، جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ جبکہ دنیا میں جو ہے وہ مرد کی نسل چلتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا واری عورت سے کرنا۔ تو یہ بے شک کوئی باغ عدن میں ہی خدا نے کر دی تھی کہ وہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ شیطان یعنی ابلیس کے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ اور یہ نشان پہلے سے خداوند نے ہمیں دکھا دیا تھا، جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بچانے اور چھڑانے کا راستہ بھی، منصوبہ بھی خدا بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کتنا رحیم اور قریب خدا ہے، کتنا شفقت والا خدا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے تو خدا اسے اس کی معافی کے لیے بھی خدا تیار ہے، خدا اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بشرط کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، بشرط کہ ہم غلطی کو مانیں اور کہیں کہ خداوند واقعی ہم نے یہ خطا غلطی کی ہے اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں جو تو معافی دینا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا اقرار بڑا نہیں ہے، بے شک گناہ کا اقرار کرنا بڑی بات ہے، لیکن خدا کے سامنے جو اس کی معافی ہے، جو اس کا پیار ہے، اس کے سامنے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا پیار اور اس کی معافی بڑی ہے، ہمارا اقرار بڑا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور خدا بڑے بڑے کام، ہم چھوٹی سی معافی مانگتے ہیں اور خدا بڑا رحم کرتا ہے، خدا بڑا فضل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام کیا تھے؟ قائن اور ہابیل۔ تو جب قائن نے اپنے بھائی ہابیل کا قتل کر دیا تو اس کا خون زمین سے پکار رہا تھا خدا سے، اور وہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ میرا انصاف کر۔ تو پھر خدا نے قائن کو پکارا کہ اے قائن، تیرا بھائی ہابیل کہاں ہے؟ تو قائن نے کہا کہ اے خدا، میں اس کا رکھوالا ہوں، کیا میں اس کا نگہبان ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ نے کہا کہ اس کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور تو نے کیوں ایسا کیا؟ تیرا کیوں بگڑا ہوا ہے؟ تو کیوں غضبناک ہوا ہے؟ اسے سزا دی، اور خدا نے اسے کیا سزا دی کہ تو ساری زندگی کھانا یعنی کھانا خراب کہے یا تو کھانا زاد رہے گا، یعنی کہ تیرا گھر آباد نہیں رہے گا اور تو آوارہ رہے گا اور تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور تو ہمیشہ کھانا بدوش جیسی زندگی بسر کرے گا۔ اور وہ رو اٹھا، چلا اٹھا اور کہنے لگا خداوند یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ میرے لیے سزا بڑی ہے۔ تو پھر خداوند نے کہا کہ میں ایک نشان ٹھہراتا ہوں کہ اگر کوئی قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا زیادہ بدلہ ہے۔ آمین۔ تو شروع سے خدا انسان کے ساتھ نشانات کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں بزرگ ابراہیم کو تو اس کے ساتھ بھی کچھ نشانات طے کیے گئے کہ جب وہ ایمان لے کر آیا تو خدا نے کہا کہ یہ ستارے اور زمین کے ذرے تیرے لیے نشان ہو گئے، اور یہ نشان کے طور پر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ آسمان کے ستاروں، زمین کے ذروں یعنی ریت کے ذروں تیری کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی، یہ نشان ہوگا تیرے لیے۔ اور پھر جب اس کے بیٹا اسحاق پیدا ہوا تو اس کے بعد تیرے اور میرے درمیان
ایک نیا نشان، ایک نیا عہد اور پھر ایک خطرے کا عہد بھی نشان کے طور پر کہ تمہارے لڑکوں کے جسم سے کھلڑی جو ہے وہ اتاری جائے، خطرے کے طور پر یہ تمہارے ہمارے درمیان عہد ہوگا۔ تو خدا نشانات میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور خدا پہلے سے پیشن گوئی میں ایسے نشانات، ایسی باتیں جو ہے وہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سایہ نبی کے وسیلہ بھی خدا نے یہ بات ظاہر کی کہ خداوند آپ تم کو کیا بخشے گا؟ ایک نشان بخشے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ ایک اور بات، بزرگ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ اور جس وقت وہ قربان کرنے لگا، اب ابراہیم نے اسحاق کی قربانی خدا کے حضور کرنے ہی والا تھا، یعنی خدا اسحاق کی قربانی اس سے مانگی، لیکن اس قربانی کو خدا نے روک دیا۔ اسحاق کی قربانی کو خدا نے کیا کر دیا؟ روک دیا، کیونکہ اسحاق کی قربانی ساری دنیا کے لیے مخلصی نہیں تھی۔ اسحاق کی قربانی ہمارے گناہوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے نہیں تھی، اور جو یسوع مسیح کی قربانی ہے، جو کواری سے پیدا ہونے والا تھا، جو نشان خداوند نے بخشا تھا، وہی قربانی جو ہے ہمارے سارے گناہوں کی مخلصی۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ روکے، تیرے بیٹے کی قربانی جو ہے وہ سارے گناہوں کی مخلصی نہیں ہے، اور اس کی جگہ ایک برا، ایک مینڈا مہیا کیا، ایک برا مہیا کیا، اور خداوند نے کہا کہ اس برے کو لے اور اسحاق کی جگہ قربان۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ جی، اور کلام مجسم ہوا، اور کلام کیا ہو گیا جی؟ اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، اور ہم نے اس کا کیا کیا جی؟ ایسا جلال دیکھا ایسا جلال دیکھا، جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند آپ تم کو کیا بخشے گا؟ ایک نشان بخشے گا، اور دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل رکھے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند نے یہ وعدہ باغ عدن میں کیا تھا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو شیطان کی سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ پھر خدا نے ابراہیم کے ساتھ کچھ عہد باندھے، پھر خدا نے قاہین کے ساتھ عہد باندھا، پھر خداوند نے جو ہے اسحاق کی قربانی کی جگہ ایک برا نشان کے طور پر جو ہے مہیا کیا، اور وہ برا اس وقت جو نشان کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا، جو مہیا کیا گیا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح تھے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر، اس بیٹے کے اندر جو مقدسہ مریم جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، جو بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے اندر کلام مجسم ہو گیا، اور ہم نے اس کا کیا دیکھا؟ ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور جب ہم باپ کے اکلوتے کا جلال دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ بہت ہی قدرت والا ہے۔ جب ہم باپ کے بیٹے کا جلال دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ اس بیٹے کا جلال کیسا ہے۔ دوسرا پطرس 16 باب اور 2 باب اس کی 16 اور 17 ہے۔ دوسرا پطرس 2 باب اس کی 16 اور 17 ہے۔ مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی، مگر اپنے قصور پر کہانیاں آپ کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ ہم نے خداوند کی وہ قدرت، خداوند کا وہ جلال ظاہر کیا ہے جو ہم پر ظاہر ہوا ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے۔
ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس کے لیے کہاں سے آواز آتی ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا کیا ہے؟ پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یہ اس بیٹے کا کیا ہے؟ جلال۔ خدا کے بیٹے کا کیا ہے؟ جلال ہے کہ اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ ہماری گناہوں کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کے آنے سے کئی ہزار سال پہلے ہی یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھو ایک کیا ہوگی؟ سواری حاملہ، اور وہ میں آپ کو ایک نشان بخشتا ہوں، اور اس کے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل رکھے گی۔ بولے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا کیا ہے جی؟ پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ بولے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بھی اس کے پیارے بیٹے بنیں۔ اگر وہ خدا کا پیارا بیٹا اس زمین پر آتا ہے تو اس سے پہلے جب ہم نے گناہ نہیں کیا تھا، خطا نہیں کی تھی، غلطی نہیں کی تھی، تو اس سے پہلے ہم بھی جو تھے خدا کے پیارے بیٹے تھے، لیکن گناہ اور غلطیاں اور خطا ہمیں جو ہے اس پیارے بیٹے کے اختیار سے یا قدرت سے گرا دیتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں، جو کلام میں لکھا ہے جو کوئی خدا کے بیٹے کو قبول کرتا ہے اس میں زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم نے خدا کے بیٹے کو، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے جو خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ اس لیے گیت بھی گاتے ہیں، میں خدا کا بیٹا ہوں، شیطان کا رشتے دار نہیں، دشمن پیچھے ہٹنے کو میں ہرگز تیار نہیں۔ جب ہم خدا کے پیارے بیٹے ہوتے ہیں تو پھر دشمن ہم سے بھاگتا ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن جب ہم خدا کے پیارے بیٹے نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ دشمن ہم پر چڑھ آتا ہے اور ہم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خدا کے بیٹے کی طرح جو اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور جیسے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد جو ہے کرسمس کو یسوع مسیح کی عید ولادت کو منانے والے ہیں، اور وہ عید ولادت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ برکتیں لے کر آتی ہے، اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوشیاں لے کر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس عید ولادت کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے پیارے بیٹے بنے۔ یوں تو ساری دنیا ہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن پیارے بیٹے جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ تو اس لیے جو جیسے یسوع خدا کا پیارا بیٹا ہے، اور بائبل میں لکھا کہ اس کے لیے آواز آتی ہے کہ میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ تو ہم اپنی زندگی کا تعین کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا میرا خدا مجھ سے خوش ہے؟ کیا میرا خداوند میری حرکات و سکنات سے، میرے کاموں سے، میری زندگی سے خوش ہے کہ نہیں خوش؟ اور اگر خدا خوش نہیں ہے تو پھر خطرے کی حالت ہے، پھر پرابلم ہے، پھر مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا آسمان چھوڑ کر آ گیا ہے، خدا نے اپنی اس ساری خوشی کو چھوڑ کر ہماری خوشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اسے خوش کرنے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کاموں سے نکل کر جو ہے وہ خداوند کو خوش کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم خداوند کو خوش کریں گے تب وہ خدا کا پیارا بیٹا ہماری زندگی میں آئے گا، اور ہمیں بھی خدا کا پیارا بیٹا بنائے گا، اور خدا ہم سے خوش اور راضی رہے گا۔ اور جس سے خدا خوش ہے، جس سے خدا راضی ہے، اسے نہ صرف اس دنیا میں برکت اور بلیسنگ ملے گی، بلکہ آنے والی دنیا جو ہے جو ہمیشہ کی دنیا ہے،
جو ना खत्म होने वाली दुनिया है और जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इससे भी ज्यादा इंतहाई खूबसूरत दुनिया है। खुदा वहाँ पर भी जो है हमें जो है बड़े मोहब्बत से और प्यार से जो है वहाँ पर वेलकम करेगा और कहेगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे बच्चों, आओ वो जगह जो मैं तुम्हारे लिए तैयार की है, उस नए यरूशलेम को, उस जन्नत को लो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तो प्यारे बेटों को, बेटियों को खुदावंद उस नए मकाम में लेके जाना चाहता है। तो आए हम भी खुदावंद को खुश करें और वो जो निशान हमें बख्शा गया है, कवाली औरत से जो पैदा हुआ है, मुकद्दसा मरियम से जो पैदा हुआ है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, तैयारियां करें और अपने दिल को उसके लिए खोलें ताकि वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें बरकत दे और उसका जलाल, जिस तरह बाप के बेटे का जलाल ज़ाहिर होता है, उसका जलाल हमारी ज़िंदगी में आए और उसके जलाल में जो है हम बढ़ते जाएं और हमें हालेलुया। खुदा के हज़ूर दुआ करेंगे, शुक्रगुजार होंगे।